وهو خير المعين وصلى الله على محمد اللهم صل على محمد بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى صباح يوم الدين. بسم الله ما شاء الله. أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام. صلوات اللهم صل على سر سے وقت میں چند ایک معروضات آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. امید ہے کہ آپ توجہ سے سماعت کریں. خداوند عالم نے اس کائنات کو پیدا کیا اور اس پوری کائنات میں انسان کو اشرف المخلوق قرار دیا ہے. انسان کے تصرف کے لیے انسان کے لیے خداوند عالم نے ہزار نعمتوں کو پیدا کیا ہے. اتنی زیادہ نعمتیں پیدا کی ہیں کہ خود ارشاد فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ اے انسان اگر تو بیٹھ جائے اور میری نعمتوں کو شمار کرنا شروع کر دے لا تحصوها میری نعمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ تو شمار ہی نہیں کر سکتا. اور سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ خداوند عالم نے ہماری ہدایت کے لیے ہدایت کا انتظام خود فرمایا ہے. اور وہ افراد کہ جو اس کی مخلوق میں برگزیدہ حیثیت رکھتے ہیں انہیں انسان کی ہدایت کے لیے بھیجا جن کی تعداد 1,24,000 ہے جن میں سب سے اول حضرت آدم اور سب سے آخر میں وہ ہستی ہے کہ جس کے لیے حدیث قدسی میں ارشاد ہوتا ہے لو لاکا لما خلقت الافلاک اے میرے حبیب اگر تجھے پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو اس کائنات کو پیدا ہی نہ کرتا. اور یہ ہستی جب اس دنیا میں آئی اگر چاہتے تو اس دنیا میں قدم رکھتے ہی اپنی نبوت اور رسالت کا اعلان کر سکتے تھے. اس لیے کہ خود فرماتے ہیں کنت نبیا وآدم بین الماء والطین میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان میں تھے. لیکن 40 سال تک عرب کے معاشرہ نے اپنا کردار پیش کیا. جب عرب کے لوگ آپ کو صادق اور امین کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں تو ایک دن وہ ابو قبیس کے عرب کے بسنے والوں کو جمع کرتے ہیں اور خطبہ دیتے ہیں ایھا الناس اگر میں تمہیں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر آ رہا ہے جو تمہارے اوپر حملہ کرنے والا ہے میری بات مان جاؤ گے؟ جو ہے تمام بیک نباہ ہو کر کہتے ہیں ہاں تیری بات مان جائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ تیری زبان سے کبھی جھوٹ سنا ہی نہیں. آپ فرماتے ہیں کہ مجھے خدا نے نبی بنا کر تمہاری ہدایت کے لیے بھیجا ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑا اعلان ہے. اس کے لیے اس دعویٰ کے لیے دلیل کا ہونا ضروری ہے. آپ ہمیں معجزہ دکھائیں تو ہم مان جائیں گے. آپ فرماتے ہیں کہ معجزہ طلب کرو. ہم دکھاتے ہیں. کسی نے پتھر اٹھا کر دیے.
کہ اگر یہ گواہی دے دیں تو ہم مان جائیں گے کہ آپ برحق ہیں۔ آپ نے پتھروں کو حکم دیا تو پتھر بول پڑتے ہیں نشہد ان لا الہ الا اللہ و نشہد انک رسول اللہ۔ نعرہ رسالت، کسی نے کہا کہ یہ درخت چل کر آپ کی جانب آ جائے تو مان جائیں گے برحق ہے۔ آپ نے اشارہ دیا اور درخت آ کے قدم بوسی کرتا ہے، اشارہ دیتے ہیں، وہ اپنی جگہ پہ لوٹ جاتا ہے۔ کسی نے کہا کہ چاند بڑا دور ہے، اسے دو ٹکڑے کر کے دکھاؤ تو مان جائیں گے۔ آپ نے انگلی سے اشارہ دیا اور چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ تو مختصر کرتا ہوں کہ ہر ایک آ رہا ہے، معجزہ طلب کر رہا ہے اور آپ معجزہ دکھا رہے ہیں۔ کچھ لوگ معجزہ دیکھنے کے بعد عاجز آ گئے اور کہتے ہیں کہ ہم اسلام قبول کرنے کے لیے آئے ہیں اور اقرار کرتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہم صلی علی محمد۔ کلمہ پڑھنے کے بعد انہوں نے کہا آمنا، ہم مومن ہو گئے۔ خداوند عالم نے ملکوت اعلیٰ میں آواز دی جبرائیل جلدی کرو زمین پہ جاؤ، میرے حبیب کے سامنے وہ دعویٰ کر دیا ہے جس کے مستحق نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کے بعد اپنے آپ کو مومن کہہ رہے ہیں۔ جبرائیل زمین پہ آئے اور آگے خداوند عالم کا حکم سناتے ہیں کہ قالت الاعراب آمنا، اے میرے حبیب یہ عرب کہہ رہے ہیں کہ ہم مومن بن گئے ہیں۔ قل انہیں کہہ دو لم تؤمنوا، تم مومن نہیں ہوئے، بل قولوا اسلمنا، بلکہ کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں۔ ابھی تک تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا ہے، انہیں کہو کہ تم مومن نہیں مسلمان بنے ہو۔ ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا ہے، اپنے آپ کو مومن کیوں نہ کہیں؟ تو حکم خدا ہوتا ہے کہ میرے حبیب نے کہہ دو وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانِ فِي قُلُوبِكُمْ، ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ ایمان کوئی ایسا جوہر ہے کہ جس کا دل میں موجود ہونا ضروری ہے۔ ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ وہ ایمان کیا ہے جس کا ہمارے دل میں ہونا ضروری ہے؟ آپ فرماتے ہیں ابھی وقت نہیں ہے، جب وقت ہوگا بتا دیا جائے گا۔ مکہ میں مسلمان کمزور ہے، کفار طاقت میں ہے، پروگرام بنا کہ شمع رسالت کو گل کر دیا جائے۔ خداوند عالم کا پیغام آتا ہے کہ میرے حبیب مکہ تیرے رہنے کے قابل نہیں رہا، یہاں سے ہجرت کر جاؤ۔ آپ نے بلایا اپنے بھائی علی ابن ابی طالب کو، یا علی آج رات میرے بستر پہ موت میری منتظر ہے، کیا میری جگہ پہ سونا پسند کرو گے؟ مولا عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیا میرے یہاں سونے سے آپ کی جان بچ سکتی ہے؟ کہا ہاں، اگر تم سو جاؤ تو میری جان بچ سکتی ہے۔ مولا کائنات نے سجدہ شکر ادا، اور مجھے یہاں ایک وقت یاد آ رہا ہے کہ حضرت ابراہیم جو خلیل اللہ ہیں، خواب دیکھا، بیدار ہوئے اور اپنے فرزند کو بلا کے فرماتے ہیں یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک، میں نے خواب دیکھا ہے جس میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، بتاؤ تیری کیا رائے ہے؟ وہ حضرت اسماعیل عرض کرتے ہیں یا ابت افعل ما تؤمر، بابا آپ کو جو حکم دیا گیا ہے آپ کریں،
ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ جو ہے مولا کائنات علی ابن ابی طالب نے موت کو اپنے سامنے دیکھا تو سجدہ شکر ادا کیا۔ حضرت اسماعیل نے موت کو اپنے سامنے دیکھا تو صبر کا کہہ رہے ہیں، اور یاد رکھیں صبر ہوتا ہے مصیبت پر اور شکر ہوتا ہے نعمت پر۔ یہی فرق ہے مولا علی میں اور دوسرے انبیاء میں کہ انبیاء نے موت کو قبول کیا ہے مگر مصیبت سمجھ کر، علی نے موت کو قبول کیا ہے نعمت سمجھ کر۔ اب مکہ میں پہنچے، مکہ سے مدینہ میں آئے، جنگوں نے گھیر لیا، احکام نازل ہو رہے ہیں۔ روزانہ وہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ وہ ایمان کیا ہے جو ہمارے دلوں میں داخل نہیں ہوا تھا؟ فرماتے ہیں کہ جب وقت ہوگا تو بتا دیا جائے گا۔ ایک جنگ ایسی ہوئی کہ جسے جنگ خندق کہتے ہیں، یہودیوں کا بہت بڑا پہلوان عمرو بن عبد القط اپنے گھوڑے کو دوڑاتا ہوا آیا، وہاں پہنچا جہاں مسلمان جمع ہیں اور انہیں جنگ کے بارے میں رسول خدا بتا رہے ہیں، اور گستاخانہ لہجہ میں اپنی آواز کو بلند کر کے کہتا ہے اے محمد تمہارا دعویٰ ہے کہ جو کفار کے ساتھ جنگ کرتا ہے مارا جائے شہید ہے، مار ڈالے غازی ہے، شہید کے لیے بھی جنت اور غازی کے لیے بھی جنت ہے، ایک سے جنت کی ضرورت ہے۔ کوئی نہیں اٹھا۔ رسول خدا ایک دفعہ جو خلق عظیم کے مالک ہیں غضب میں آ کے فرماتے ہیں من لہذا القلب، کون ہے جو اس کتے کی زبان کو بند کرے؟ تو رسول خدا نے بتا دیا کہ آج کے بعد جو بھی آل محمد کے دروازے پہ بلند آواز سے بولے گا وہ انسان نہیں کتا ہوگا۔ کوئی نہیں اٹھا، علی ابن ابی طالب اٹھے، یا علی بیٹھ جاؤ، پھر پکارا، کوئی نہیں اٹھا، علی ابن ابی طالب اٹھے، یا علی بیٹھ جاؤ، تیسری بار کہا کہ کون ہے جو اس کتے کی زبان کو بند کرے؟ کوئی نہیں اٹھا، علی اٹھے، یا علی جانتے نہیں کہ یہ عمرو بن عبد القط ہے۔ علی ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر یہ عمرو بن عبد القط ہے تو میں بھی علی ابن ابی طالب۔ رسول خدا مولا کائنات کو خیمہ کے اندر لے گئے، اپنی عبا کو اتارا، اپنی قبا کو اتارا اور علی ابن ابی طالب کو پہنا دیا، اپنی نالین کو لیا اور علی ابن ابی طالب کو پہنا دیا۔ علی کو لباس رسالت پہنا کر مسلمانوں کے سامنے لے آئے اور ایک عجب کام کیا کہ اپنے سر سے اپنی دستار کو اتارا، اپنے امامہ کو اتارا اور مسلمانوں کے سامنے علی ابن ابی طالب کے سر پہ رکھ کر دنیا والوں کو بتا دیا کہ میرے بعد میری دستار کا وارث ہے تو علی ابن ابی طالب۔ فرماتے ہیں نہیں، آج علی نہیں، 12 ذل ایمان کلہ الی الکفر کلہ، آج علی میں ہی کل ایمان ہے۔ تو علی کو بتا دیا کہ علی ہے کل ایمان، اور سورہ مائدہ میں ارشاد ہوتا ہے وَمَن یکفر بِالایمان، جو ایمان کا انکار کرتا ہے، جو علی کی محبت کا انکار کرتا ہے، فقط حبط عمل
اتنے عمل کر لے، قیامت کے دن جب ہماری بارگاہ میں آئے گا اس منکر علی کے تمام اعمال اٹھا کر اس کے منہ پہ مار دیے جائیں گے اور کوئی جزا نہیں ملے گی۔ یہ عظمت حاصل کرنے کے لیے، یہ مقام پانے کے لیے علی نے بہت بڑا امتحان دیا۔ دین اسلام کی بقا کے لیے آج یہ فتویٰ لگا دینا آسان ہے، ہم مومنوں کی زبان میں کوئی کہہ رہا نہیں کہ ذوالجلال نہ نکالو، ماتم نہ کرو، سیاہ کپڑے نہ پہنو، یہ سب گناہ ہے۔ یہ کہہ دینا آسان ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا دین پہ کچھ خرچ نہیں ہوا، اور خدا کی قسم علی و بطول کا کچھ بچا ہی نہیں ہے، جو کچھ تھا دین اسلام پہ قربان کر دیا۔ بھلا وہ علی جو ایک بار میں عمر ابن عبد الود کے 2 ٹکڑے کر دیتا ہے، جو مرحب و انتر کے ایک ہی بار میں 2 ٹکڑے کر دیتا ہے، وہ علی اپنے دامن میں شجاعت کو سمیٹے کھڑا ہے اور ظالم دروازے پہ آگ اور لکڑیاں لے کر آ گیا ہے۔ جناب سیدہ نے سوچا کہ شاید مسلمان مجھے بابا کا پرسہ دینے کے لیے آئے ہیں، دروازے پہ آئی تو ایک ظالم نے دروازہ کو دھکا دیا، بی بی گر جاتی ہے، اماں مرزا مجھے سہارا دو، میری پسلیاں ٹوٹ گئی، میرا محسن شہید ہو گیا، مجھے سہارا دو۔ یہ کون فاطمہ ہے؟ یہ کون فاطمہ؟ ترمذی شریف والا لکھتا ہے کہ کلما دخلت فاطمہ علی رسول اللہ، کہ فاطمہ جب بھی رسول اللہ کی بزم میں آتی، قام الیہا رسول اللہ، اللہ کا رسول کھڑے ہو کر تعظیم بجا لاتا، رحبہا مرحبا کہتا، قبلا یدیہا فاطمہ کے ہاتھوں کے بوسے لیتا، وجلسہا فی مجلس ہی اپنی مسند پہ بٹھا دیتا۔ کیوں؟ مسلمانوں کے سامنے اپنی بیٹی کی عظمت دکھلا رہا ہے کہ مسلمانوں میری بیٹی کی یہ عظمت ہے کہ جب میرے دربار میں آئے میں کھڑے ہو کر تعظیم کرتا ہوں، مرحبا کہتا ہوں، ہاتھوں کے بوسے لیتا ہوں اور اپنی مسند پہ بٹھا دیتا ہوں۔ مسلمانوں اگر کل یہی میری بیٹی اس دربار میں آ جائے تو میری بیٹی کی ایسے ہی تعظیم کرنا جیسے میں کر رہا ہوں۔ لیکن عزاداران سید الشہداء یہ نہیں پڑھوں گا کہ بی بی دربار میں آئی تو بی بی نے کیا کہا اور مسلمانوں نے کیا سلوک کیا۔ اتنا ضرور کہوں گا کہ 18 سال کی عمر ہے جب بی بی دربار سے واپس لوٹی تو سر کے بعد